أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے پورے علاقے کی طرف سے حضرت کی یہاں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا۔ اللہ پاک ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتنے لوگوں نے مجھے اسپیشلی فون کر کے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے پاس مفتی انس صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ دعا کیجیے، ضرور تشریف لائیں گے۔ تو میں قاری عمر رفیق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے حضرت سے جو ہے وہ کئی دفعہ رابطہ بھی کیا اور حضرت نے ٹائم دیا۔ آپ سب حضرات نے دل جمی کے ساتھ حضرت کی گفتگو بھی اور نعتیہ کلام کو بھی سننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ابھی میں جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہوں، آپ نے ذرا اس کا جواب دینا تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ قاسم آباد والے بیدار بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی آواز اور ذرا بلند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ دنیا کی خوبصورت آواز حضرت مولانا مفتی انس یونس صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو سب سے پہلے یار اس کے بغیر بھی پانی پئیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا۔ اس کا تو بائیکاٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں، کوشش کرو اس کو دور ہی کر دو، پیاسے رہ جائیں گے یہ نہیں پیئیں گے۔ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں تمہیداً کچھ باتیں کرتا ہوں لیکن چونکہ قاری صاحب فرمائے تشریف فرمائے اور کہہ رہے میں ایک آپ کی نعت کوئی کلام سن کے جاؤں گا تو میں یہ باتیں مؤخر کرتا ہوں تاکہ یہ حضرات اہل قرآن ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں جوانی میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارا کیا شکریہ تو آپ سب کا اتنی سردی میں آئے ہو یا اپنی اپنی شعلے لے کے آئے ہو، پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہو۔ اللہ حضرات کی کام میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو دعا لے کے آئے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے میں تو بھائی سیدھا 6 نمبر والا ہوں، اس لیے کوئی نعرہ بھی لگایا بولتا ٹائم ضائع ہوگا۔ ہم بولتے ہیں اس کو نگلو نہیں، اس کو اگلنا نہیں ہے، اس کو نگلنا ہے۔ نعرے کو کیا کرنا ہے؟ نگلنا ہے۔ آپ کا وجود بولے اللہ اکبر۔ ابتدا کرتا ہوں ایک کلام سے، صرف قاری صاحب جو ایسے جلدی سے شروع کر رہا ہوں، ورنہ شروع تو پھر بھی کرتا لیکن آرام سے کرتا۔ اور ایک مناجات ہے بڑی پیاری، شاعر کہتا ہے حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، اللہ کرم اللہ کرم میں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہے تیرے۔ اچھا حاضر تو ہیں الحمدللہ جسم و روح کے ساتھ۔ کیا ہی مزہ ہے اگر ایک بار ہم کہہ بھی دیں، زبان سے اس کا اظہار بھی کہہ دیں۔ ایک بار سارے کہو میرے ساتھ، حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، اللہ کرم اللہ کرم میں دیتی ہے صدا یہ چشم نم میں، دیتی ہے صدا یہ چشم نم میں، اللہ کرم اللہ کرم میں حاضر ہے تیرے دربار میں ہمیں، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ
میں شے میں میرا رہ جائے بھرم میں شے میں میرا رہ جائے بھرم میں اللہ کرم اللہ کرم میں حاضر تیرے دربار میں ہمیں حاضر تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب پر ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب پر مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو ہر سال کرو میں طواف حرم میں ہر سال کرو سب کہو ہر سال کرو میں طواف حرم میں ہر سال کرو میں طواف حرم میں ہر سال کرو میں طواف حرم میں اللہ کرم اللہ کرم میں حاضر تیرے دربار میں ہمیں حاضر تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے باہم اسباب ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم میں حاضر تیرے دربار ایسا نہیں پالوائے کون سے کیسے نہیں پالوائے قاسموں پالوائے یار ایک بار سارے مل کے کہو اللہ کس کے سن لے وہ سارے ہی چلے جائیں میں ایک وظیفہ بتاؤں گا مفت میں جاؤ گے انشاءاللہ کتنے میں جاؤ گے مفت اور جاؤ گے انشاءاللہ اللہ مجھے کئی بار لے جاتے ہیں اس کے خزانے میں کہاں کمی آپ کریں گے آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ ایک بار میرے ساتھ تگڑی آواز تو نکالو یار حاضر تیرے دربار میں ہمیں حاضر تیرے دربار میں ہمیں اللہ کرم اللہ کرم میں دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ میرا تو چونکہ مزاج یہ ہے نہیں کہ بار بار کہوں اتنی خاموشی سے اس نے کہا ہے میں بھی ڈر گیا پتہ نہیں کیا فرمائش تھی پتہ نہیں آزمائش تھی تمہیں لطیفوں پہ سبحان اللہ یاد آ رہی ہے اس پر تو بولنا تھا اِنَّا لِلَّهِ میرا تو مزاج سادہ سا یار
میں زیادہ کہتے ہیں نا بھائی سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، کہیں آپ کو ثواب ہو گیا میں کیا کروں گا؟ تو میں احتیاط سے کام لیتا ہوں. آپ نے سبحان اللہ نہیں بول رہی ہے، سبحان اللہ اب شروع ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ. ماشاءاللہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور کی نعت سننے جمع ہوئے، حضور کے معاملات سننے جمع ہوئے، حضور کے اخلاق سننے جمع ہوئے. میرے دل میں آ رہا ہے حضرت اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات کر لوں. قاری صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. آپ تلاوت کرتے ہیں نا انک لعلی، بولو نا، سی این جی پہ ہو پیٹرول پہ ہو یار، خدا دے بندے پشتو میں پڑھو تو کیوں راضی ماتا، پشتو ہی رہ جائے گی. پھر پوچھا کہو انک لعلی. دیکھو یہ اخلاق ہے کیا، اسی سے میں نعت شروع کروں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، خلق عظیم. خلق عظیم ہے کیا؟ توجہ ہے، سنو کہو نا ایک بار سبحان اللہ. خلق کی 3 قسمیں. کتنی؟ بولو میرے ساتھ، کتنی؟ خلق حسن پہلی کیا ہے؟ خلق کریم، اور تیسری خلق عظیم. جو خلق عظیم ہے یہ کون سی ہے؟ یہ تیسری قسم. پہلی کیا ہے؟ میں سوال بھی پوچھتا ہوں آپ کو پتہ ہے، پھر میں انعام بھی دیتا ہوں. ذرا جاگ کے بیٹھنا، تو ٹیڑھا آدمی. پہلی کیا ہے؟ خلق، دوسری کریم، تیسری خلق حسن. یہ علماء سے اجازت لے کے خلق حسن یہ معاف کر دینا. آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا، اگنور، تسامح، نظر انداز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق حسن. دوسری کیا ہے؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہے. دوسری کیا ہے؟ خلق کریم. یہ ہے کہ معاف بھی کر دینا، دل سے بھی نکال دینا. گجرات والوں، معاف بھی کر دینا. میں لمبا نہیں کر رہا کہ میں نعت کی طرف آ رہا ہوں. اور اب آ جاتے ہیں تیسرا، اللہ خلق عظیم. معاف بھی کر دینا، دل سے بھی نکال دینا، اور بدلے میں کچھ دے بھی دینا. مزہ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. معاف بھی کر دینا دل سے بھی، اور کچھ دے بھی دینا. اور مثالیں، ایک مثال دیتا ہوں. ہجرت کی رات آپ ہجرت فرما رہے ہیں، آپ بیت اللہ میں آئے، شیبی کو بلایا، اس کے بعد چابی ہوتی بیت اللہ میں. آپ نے فرمایا یار دروازہ کھول دے، 2 نفل پڑھوں گا، چلا جاؤ. اس نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا یار انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، کھول دے، 2 نفل پڑھوں گا، چلا جاؤ. ہم اپنے نبی کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے، میں نہیں کھول سکتا. آپ نے فرمایا یار کھول دے. تیسری بار فرمایا کیا؟ صرف 2 نفل پڑھوں گا، چلا جاؤ. اس نے کہا نہیں، یہ منع کر دیا. اب سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہوئے. آپ نے فرمایا شیبی ڈر اس وقت سے کہ جس دن جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا. اللہ. اس نے کہا جاؤ. شعب ابی طالب ہے، سلام کا جواب کوئی دیتا نہیں، کتنی بڑی بات بول رہے ہو کہ میری جگہ پہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ آ گئے، فتح مکہ ہوئی. کہو ایمان والو. ادھر ابو بکر، ادھر عمر. میں لمبا نہیں کر رہا. آپ شان و شوکت تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم. آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ میں. آپ نے فرمایا شیبی کو بلاؤ. اب وہ گھبراتا ہوا کب آ رہا ہے، اور نادم بالکل ندامت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا،
سلام اس پر کے ٹوٹا بولیا جس کا بچھونا تھا. شیبی تیری میری کوئی بات ہوئی تھی ادھر؟ کہتا ہے جی. اب نے فرمایا تجھے کچھ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. تیسری بار 3 بار پڑھ دو. پھر فرمایا اور تجھے کچھ پتہ ہے؟ ناظم جی پتہ ہے. اب لاؤ چابی لی اسی کے حوالے کر دی. کہا جا قیامت تک تیری نسلیں اس کو سنبھالے. کہو نا اللہ اکبر. خلق عظیم. معاف بھی کر دینا, دل سے بھی بولو نا, نکال دینا. اور تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ان کے اخلاق پر, میں یہیں سے اس نعت کو شروع کرتا ہوں, یاد ہے؟ ان کے اخلاق پر, اعلی کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. سب کہو ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر شاعروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا. کن کن پہ سلام؟ ان کے رخسار پر, زلف خمدار پر, ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر, ان کے اخلاق پر, اعلی کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. اللہ تمہاری جوانیوں میں برکت دے. سارے کہو السلام 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 السلام. پورا کروں؟ صحابہ والے بیٹھو, ہاتھ کھڑا کرو. او ماشاءاللہ, ہم صحابہ کے نام والے بھی ہیں, صحابہ کے کام والے بھی ہیں. اب ہاتھ کھڑا کرو. ہم صحابہ کے نام والے بھی ہیں. اور سنو, ان کے ادوار کو, اعلی کردار کو, نرم گفتار کو, تیز رفتار کو, آمنہ مائی کو. کیا نبی اللہ نے دیے, جو جڑتا گیا ہیرا بنتا گیا. آمنہ مائی کو, آپ کی دائی کو, بوڑھی ہم سائی کو, ہر شناسائی کو, ماں کی ممتاؤں کو, جنتی پاؤں کو, پیار کی چھاؤں کو, امتی ماؤں کو, عشق کے فخر کو, علم کے قصر کو, بے کرے صبر کو, بنت ابو بکر کو, ناز بردار کو, ان کے غم خوار کو, چار کے چار کو, یعنی ہر یار کو, ان کے دلدار کو, عاشق زار کو, زانوے
यार को गार को कह दो सुभान अल्लाह। किन की बात की मैंने? पूछा कहो किन की बात की? बताओ जनाब सिद्दीक अकबर का असल नाम क्या था? जिसको जवाब आया हाथ खड़ा करो। नहीं स्टेज वाले नहीं, आप तो कंगला कर दोगे मेरे को। बताओ अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था? आइए बाहर वाले भाई। अब्दुल काबा। भैया तूने कहाँ से देखा है? तो खुद तो नहीं पता ना, कहीं तो देखा होगा। याद है। याद तो है, कहाँ से याद किया? फेसबुक में पढ़ा है। किधर? फेसबुक। सही जवाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम क्या था? अब्दुल काबा, बाद में अब्दुल्ला था। और जिस तरह हुजूर के आने की बशारतें थी, इसी तरह अबू बकर की भी बशारतें थी। हजरत आप इनाम की जरूरत तो नहीं, लेकिन आना पड़ेगा। आप इनाम से भरपूर है, आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके लिए तो कह दो यार सुभान अल्लाह यार। कारी साहब ऐसा होना चाहिए। और जो तगड़े बंदे फौरन नाम बता दिया, जरा घुमाना था मैंने तो इनको। मैं कारी साहब के हाथ से बिस्मिल्लाह आ जाएगा। आज आपका नाम क्या है? अब्दुल हकीम और हिकमत वाले माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलो भाई माशाल्लाह बोल दो, माशाल्लाह। तुम सिर्फ माशाल्लाह बोलो बस। और जो बच्चे बैठे हैं बच्चों से भी हजरत इनका भी है। चलो भाई तुम जवाब दोगे? फिर नात सिर्फ नात सुन के सुभान अल्लाह माशाल्लाह अच्छा सारी तो बल आ गई, ऐसे काम नहीं चलेगा, वो सीख के जाएगा। बताओ बच्चों, हमारे नबी के बेटे, बच्चे जहाँ पे भी अच्छा, बच्चों वाले नहीं, और नकल में नहीं कराना मेहरबानी। अभी मैं एक जगह था बैंकॉक में, अगर गूगल खोला हुआ था, मौलवियों से भी तेज थे। मैंने कैसे कहा वो नीचे तो देखो बोले साहब, हम यहाँ तो पीछे तो देखो पड़ेगा ना, पीछे तो देखो। बच्चों सुन रहे हो? सर्विस नहीं आ रही है? हाँ गल बद गई है। बताओ भाई इनाम मिलेगा, जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है? पूछो ना मुझसे क्यों पूछ रहा हूँ, मेरी मर्जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिंदगी गुजर गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, सीए कर लिया। सच बताओ आज तक अपने नबी को एक बार पढ़ा? कहाँ से दावा इश्क है? ए बेवफाई है यार, ये वफा नहीं, आज तक नहीं पढ़ा। ये सवाल जवाब इसलिए है कि कल हम सीरत खोलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की कसम जिस दिन सीरत पढ़नी शुरू की बेरा रवि खत्म हो जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे सारे। चलो बच्चों बताओ, हमारे नबी के बेटे और बेटियां कितने थे? तो पहले बैठ तो सफर हो गया, गंगा दूर है लंगोटी ना खोल से। बेटे और बेटियां कितने थे? हाँ खड़ा करो, आज साल पूरा होने तो इतना आसान मैं भी नहीं हूँ। बेटे बेटियां कितने थे? नाम क्या थे? उनकी अम्मी का नाम क्या था? हज़रत बच्चों से नहीं, वैसे तरीका अच्छा है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? घरों में पूछोगे ना बच्चों से, पहले खुद तो याद करो। हाँ भाई शहजादे आ गया, बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये खड़ा हो गया, आ जाओ। क्या नाम है? सोहान, इसने तो तकरीर भी की है, एक नाम तो पहले पल्ले पड़ा है। चलो बताओ मेरे नबी के बेटे और बेटियां कितनी थी? 4 बेटियां और 3 बेटे। माशाल्लाह, 4 बेटियां और 3 बेटे। भाई माशाल्लाह तो बोलो ना यार। बेटों के नाम? हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत कासिम। माशाल्लाह, कहाँ से याद किया है तूने? हमारी भी वही किताब है, लेकिन हमें तो नहीं याद। अल्लाह की कसम यही दिन कराची में भी है। अच्छा बेटियों के बता, इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, क्या नाम है? सोहान अली। वाह भाई, तर्जुमा बाद में देखेंगे। हाँ बेटियों के नाम? हजरत ज़ैनब कारी साहब, माशाल्लाह। हाँ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। ओ भाई माशाल्लाह, हजरत रुकैया। कह दो भाई सुभान अल्लाह।
نا بندہ ہے نا دل سے سبحان اللہ نکل رہی ہے. ہم تو زور لگائیں گے آخر میں بس پتہ چلے گا جوس ہی نکلا ہے. ان کی امی کا نام کیا تھا؟ اب نام کے قریب ہے دیکھو. شفا خفرا حکم تم اعلیٰ شفا. پیچھے نہیں دیکھ, پیچھے نہیں. تو دیکھ کس کو رہے؟ شرما رہے. اچھا چل شرما رہے, خیر ہے شرما رہے. اس ٹائم بھی شرماتے جب ہاں کرتے. چلو امی کا نام حضرت ابراہیم کی ماں حضرت ماریا کیا ہے. کمال ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ ہاں یہی پڑھا رہتا ہے. حضرت ابراہیم. مشکل جواب پہلے دے رہا یار, تم نے سنا ہے کہیں سے یار؟ ہاں تیرے پہ الہام تو نہیں ہوتا نا, تو کچھ تو سنا ہے. کون سے استاد ہیں تمہارے؟ استاد جی سامنے بیٹھے ہوئے نا, منتقل ہو رہے ہیں سال برابر. تھوڑا ادھر ہو, انعام سے بچ چورا. چلو حضرت ابراہیم کی امی کا نام ماریا قبطی تھا رضی اللہ عنہ. ہاں آگے. او بھائی ماشاءاللہ. باقی 6 کی امی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. سارے کہو سبحان اللہ. باقی 6 کا نام اب ایک سب تھوڑا پیچیدہ کریں. قاسم ابراہیم عبداللہ. یہ طیب طاہر کون تھے؟ چپ بھائی, ادھر بھی ایک طیب طاہر آئے تھے نا. حضرت مسئلے کو حل کرتے ہیں نا اچھی طرح تاکہ سب کو یاد ہو جائے. 3 بیٹے تھے بھی. طیب طاہر 2 نام ہے نا, یہ تو 5 ہو گئے. اگر یہ جواب دے دیا تو 2000. چلو اس کا انعام برابر ہو چکا ہے. اگلا جواب دے گا تو 2000 انعام. کر سب صحیح ہے نا, حلال کرنا چاہیے نا. ہاں بتا, ادھر ادھر نہیں دیکھ تو, ادھر ادھر ٹیچر کو تو بالکل بھی نہیں دیکھ. ہاں یہ طیب طاہر کون تھے؟ اور نہ کرو اشارہ, گوگل بازی تو نہیں ہے اشارے سے. ہاں نہیں, یہاں لیٹ ہو رہی ہے, جلدی. نہیں پتا, ایک تک ٹھیک ہے. ایسا بسم اللہ. آ جاؤ بچوں. یار بہت اچھا جواب دیا ہے اس نے. سارے کہو سبحان اللہ. مجھے نہیں امید تھی اتنی جلدی کہیں بچے جواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ جو طیب طاہر تھے نا, یہ حضرت عبداللہ ہی کے نام تھے. حضرت عبداللہ کو پیار سے طیب اور طاہر کہا جاتا تھا. اب دوہراؤ, بیٹے کتنے تھے؟ پوچھا کہو کتنے؟ نام کیا تھے؟ قاسم ابراہیم عبداللہ. بولو کیا کیا؟ بیٹیاں کتنی تھیں؟ زینب, رقیہ, ام کلثوم, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہن. یاد ہو گیا؟ ان کی والدہ کون تھی؟ اماں حضرت خدیجہ. حضرت ابراہیم کی والدہ تھی. اللہ ہو, کیسی بات ہے. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نعت سناؤ یا باتیں سناؤ؟ آج ہم لوگ تڑپتے ہیں ان چیزوں کے لیے. نعت سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ بھی تو نعت ہے حضور کی. ہاں سارے ایک بار اونچا کہہ دو بھائی, صلی اللہ. ان کے دلدار کو, عاشق زار کو, زانو یار کو, یار کو, غار کو. سبحان اللہ کہو, آگے چلتا ہوں یار. اب کس کا نام آ رہا ہے؟ عدل کی آب کو, جوش کی تاب کو, گوہر نایاب کو, ابن خطاب کو, مال کو, جان کو, دست فیضان کو, ابن عفان کو, حضرت عثمان کو, تیر تلوار کو, فتح بردار کو, عزم کرار کو, ان کے دربار کو, آنکھوں کے چین کو, یعنی سیدین کو, ان کے حسنین کو, اور کریمین کو, سیدہ صادقہ, طیبہ طاہرہ, عابدہ زاہدہ, حضرت فاطمہ. ایک سو خاندان کو, ایک ثنا خان کو, نعت کی شان کو, یعنی حسان کو. السلام السلام السلام. گجرات والوں غرض سے کہو, السلام 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 السلام.
السلام 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 مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع عنا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خوار کو السلام دل خوش ہو جائے گا اگر سب کا آواز ہے یہاں پڑھیں گے ادھر جائے گا سارے کہو السلام 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 میں نے قاری صاحب کا وقت قیمتی ہے جلدی جلدی ڈول آتے سنا دیے بس کریں اچھا قاری صاحب کے لیے تھی ابھی چلے اور جو میرے کان میں چھپ کے فرمائش ہوئی تھی ایک وہ اصل میں نے ایک نئی نعت پڑھی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھوں آگے آ جاؤ تھوڑا آگے آ جاؤ اور یہ کلام بہت وائرل بھی ہوا ہے اور بڑا پسند بھی آیا ہے تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے اور حرمین شریفین کا اگر کوئی سفر کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کلام کو نہ سنے یہ ہو نہیں سکتا مقبول بھی بہت تیزی سے ہوئی اشعار بھی بڑے پیارے ہیں اور وہ وظیفہ بھی بتا دوں توجہ ہے جاگے ہوئے ہو سنو یہ وظیفہ میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کو ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا ہاں اور بڑا تگڑا ہے میں اسی کو کرتا تھا سال میں 4-5 بار اللہ لے جاتا ہے حج میں ہمارا بہت بڑا گروپ جاتا ہے 1200 لوگوں کا یہ کسی کی برکت ہے آپ بھی کریں گے آپ بھی جائیں گے اور مجھے بتائیں گے انشاءاللہ اور وظیفہ کیا ہے اذان ہوتی ہے اذان کے بعد کی دعا اللہم بسمکا بالکل جگہ بعد میں پھر پوچھیں گے واٹس ایپ کر کے وہ کیا تھا جاگے ہو اللہم بچوں ریڈی رہو سوال پوچھوں گا انعام ملے گا ٹینشن نہیں لو اللہم رب ہذہ ہر اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے ایک مرتبہ دل میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھنا ہے اور ایک گلہ رکھو گھر میں جس میں پیسے جمع کرتے ہیں 100 200 500 روپے اس میں ڈالو پھر دعا کرو اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں کیا دعا کرو اللہ نے تو دروازے کھولے قدم آپ نہ اٹھانا ہے پہلے ہدایت کے دروازے بالکل کھلے ہوئے قدم کس نے اٹھانا ہے پہلا آپ یہ قدم اٹھاؤ پیسے بعد میں پورے ہوں گے آپ پہلے پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ اور جاتے ہوئے کیا کہو گے وہ زمزم کا پانی
وہ کعبے کی چھاؤں. یہی والی تھی. یہ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ پڑھیں گے، لگ تو رہے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی دوستی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی. کیا میں نے کہا؟ وہ زمزم کا پانی، وہ کعبے کی چھاؤں. چلو آؤ چلی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. وہ زمزم کا پانی، وہ کعبے کی چھاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. صفا اور مروہ کے دلکش نظارے، وہ عرفات و غار حرا کے کنارے، وہ طائف کی سنگلاخ سینے کی وادی، جہاں خون سے لبریز تھے میرے ہادی. میں دیکھوں حلیمہ کے نورانی گھر کو، کبھی چوم پاؤں میں اسود حجر کو، کبھی ہو زیارت مجھے پائے اقدس. میں دیکھوں وہ نقش نبی مقدس، مجھے آب زمزم کا تحفہ عطا ہو، سعی کی تڑپ اور جذبہ عطا ہو. وہ مکہ کی بستی، وہ کعبے کی گلیاں، وہ خاک و چمن کو ہے دیدار تلیاں. خدایا مجھے اپنے در پر بلا لو. کہو سارے، خدایا مجھے اپنے در پر بلا لو. ہاتھ اٹھا کے کہو، خدایا مجھے اپنے در پر بلا لو. گناہوں کے دلدل سے مجھ کو بچا لو. میں کعبے کا منظر ہنسی دیکھ پاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. وہ زمزم کا پانی، وہ کعبے کی چھاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. ایک بار سب کہو، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہو یار. ایک سارے گاؤ، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں. اگلے اشعار بڑے تگڑے، دل تھام کے سننے ہیں. سن لو گے؟ لگتا ہے سن لو گے اور ساتھ بھی دو گے. اور کیا کہتا ہے شاعر؟ خدا کاش ہوتا، خدا کاش ہوتا میں دورے نبی میں. میں ہر جملے پہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کا موقع دوں گا انشاءاللہ. یہ میرا ایک مقتدی ہے، اس نے لکھے کراچی میں. لڑکا ہے اور یونیورسٹی گئے، بس دل میں حرارت. کیا کہنے لگا؟ خدا کاش ہوتا میں دورے نبی میں، نبوت کے تسموں کو کرتا زری میں نالین کو اپنے دل سے لگاتا. کبھی آپ کو میں بھی پانی پلاتا. کہو نا یار سبحان اللہ. کبھی آپ کی میں امامت کو پاتا، کبھی آپ کو دیکھتا مسکراتا. میں ہوتا نبی منتظر
حاضر مجھ سے کہتے اے خادم اے نوکر مخاطب یوں کرتے بلند کر کے مجھ سے مقدر بھی اس کا نبی آپ کی جو سواری تھی قصوا نبی آپ چلتے جو راہ اجل کو کبھی دیکھ پاتا میں جنگ و جدل کو نبی آپ دشمن پہ جب وار کرتے خدا کے عدو سار سنسار کرتے وہ دندان اقدس وہ خود دیکھ پاتا نبی ہر زخم پر میں مرہم لگاتا اللہ میں ہوتا اگر کاش جنگوں میں شامل نبی تیر کھاتا میں طلحہ کے حامل نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان کہاں گجرات والے سارے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ایک آواز میں نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان یہ جان تو فقط ایک ہے لاکھ قربان ایک بار اونچا کہو نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان یہ جان تو فقط ایک ہے لاکھ قربان میں حال جگر آپ کو خود سناؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں وہ زمزم کا پانی وہ کعبے چھاؤ چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں صلی اللہ مذکورات ہیں مذکورات کا مضمون نہیں ہے ویسے اگر مذکورات بلکہ مذکورات کا نہ بھی ہو پڑھ لے سنو گے ماشاءاللہ حضور کا ذکر ہے کیسے حشاش بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ نظم میں نے پڑھی جو انٹرنیٹ کی دنیا میں 200 ملین کو کراس کر گئی ہے 220 ملین نہیں 200 ملین جیسے ماں والی بہت مشہور ہوئی جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور ہے یہ میں نے کیوں پڑھی مجھے ایک فون آیا ایک خاتون کا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آ رہا ہے پڑھوں حالانکہ اچھا خاصا اس میں محنت ہوتی ہے زور لگتا ہے لیکن چلیں سناتا ہوں تو پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے چلو سنو فون آیا خاتون کا کہنے لگی مفتی صاحب مجھے طلاق ہو گئی اور اس بات پہ طلاق ہوئی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی بتاؤ یہ جہالت ہے وہ رشوت پھر میں نے ایک نظم پڑھی نظم اور وہ اشعار پڑھے جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا توجہ میرے نبی کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا آپ نے سنا آپ اتنے روئے مجھے دیکھنا آپ اتنے روئے آپ نے فرمایا لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں کتنی اور ایک روایت میں 4 ایک میں 3 اچھے نام رکھے دینی تربیت کرے ان پہ خوش ہو کل قیامت کے دن وہ آئے گا وہ اور میں ایسے ہوں گے یوں 2 انگلیاں جوڑ کے آپ نے فرمایا کس پر بیٹی پر کس پر بولو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیوں آپ نے فرمایا وہ بھی ایسا ہوگا کچھ زمانہ گزرا ایک صاحب آئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگے
اگر اس محفل میں کوئی کھڑے ہو کے پوچھتا کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، جیسے ہم ویسے بھی بہت ساروں کی ہوگی، تو حضور کیا فرماتے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے محبوب سے اس وقت کوئی یہ سوال کرتا تو آپ اس کے بارے میں بھی فرماتے کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانت ہے خدا کی۔ میرے دوستوں آج بھی مکہ مکرمہ میں باب عبداللہ کے ساتھ وہ جگہ موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ پتہ ہے آپ کو ابھی تعمیراتی کام ہوئے نا، کھدائی ہوئی، کرین چلی، بچیوں کی چیخنے کی آوازیں آئیں، ابھی کی بات، اس کو بالکل بند کر دیا، کہا اب اس کو قیامت تک نہیں چھیڑنا ہے۔ برج سے نظر آتا ہے اور وہ مقام ویسا ہی موجود ہے، یہ کھڑی ہوں گی اور گریبان سے پکڑیں گی۔ اسلام نے آ کے پھر عورت کو کیا مقام دیا۔ چلو میں ایک نظم سناتا ہوں، اس میں کو کم رکھنا کہ تسلسل سے، باقی بہت اچھے چل رہا ہے، آپ بھی بڑے پیارے ہو ماشاءاللہ، ساؤنڈ بھی اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ نظم آپ کو سناتا ہوں، جن کی ہیں بھائی قدر کرو ان کی اور ان کی اچھی دینی تربیت کرو۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا، وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا۔ ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر، ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر۔ اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا، جس وقت میں کافر تطبیق جرم کیا تھا، جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا، میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا، میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی، پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت سمجھی، نفرت تھی مجھے اس سے، میں بیزار تھا اس سے، لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے۔ اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی، بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی، باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا، میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا، چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی، سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی، معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے، میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالو، کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں، ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے، وہ توتلے انداز میں کرتی رہی باتیں، سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں، فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں، جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل گئے، بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل گئے، سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں، اور آج ہی سے بچی سے چھٹکارا میں پالوں، پھر میں نے کیا ایک گڑھا کھودنا جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں
تھکن سے اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو مجھے سمجھاؤ نا بابا میں چپ رہا اس کو میں بتلاتا بھی کیسے وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ اے بابا میرے جانو جگر آپ پہ قربان بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی اس دن میری رگ رگ میں تا شیطان سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سید ابرار کی مانو ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھا لو بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی للہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تمہیں قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تمہیں دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی یہ جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ جنت میں یہی تم کو دلائے گی ٹھکانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ
खजाना, बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। कल को चली जाएंगी किसी के घर और तुम नहीं होगे, भाई होंगे, धुतकारते ही रहेंगे। अल्लाह जिनकी बेटी है उनको बेटे अता फरमाए, बेटे वालों को बेटियां अता फरमाए। मैं इसी पर बस अपनी गुफ्तगू भी ख़त्म करूँगा। कल जलालपुर में हमारी एक महफिल है, मौका लगे तो वहाँ तशरीफ़ लाएँ, यहाँ से फिर सिलसिला वहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है भाई, बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी बातें सुनी, टूटी फूटी भी सुनी, कुल मजाकी भी सुनी। अल्लाह सब के बदले हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मामलात नसीब फरमाए, उन जैसे इबादत, मुआशरत, अखलाक हमको नसीब फरमाए। हाँ लोरी नींद सोने मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, तुम कह रहे हो लोरी सुना। चलो, एक पंजाबी में मैंने पढ़ी है, तबलीगी बंदा भी ऑलराउंडर होता है। वो एक साथी चला गया, नहीं एक बंदा था ना, खाना पकाता था ना, उसकी बीवी खाना पकाती है, अमीर साहब लोरी सुनाता हूँ, ये लोरी है बीवी वाली। तो बीवी खाना पकाती ना तो नमक ज्यादा हो जाता, जब खाना पकाती नमक ज्यादा तो पिटाई होती। खुदा की शान, हाँ खुदा की शान, जब भी खाना पकाती नमक ज्यादा होता पिटाई होती। तो ये हुआ ना, तबलीग वालों के हाथ चला गया, और तबलीग वालों के हाथ चला गया, अब जमात में चले गए। अब खिदमत आई, खिदमत आती है ना, खाना पका, इसने खाना पकाया। जब खाना पकाया सब बैठे और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, ये बड़ा खुश खाना ऐसे पकाते हैं। मेरी बेगम को तो आता ही नहीं है। बाद में खिदमत वाले बाद में खाते हैं, जब उसने खाया तो इतना नमक, कानों से धुएं निकल गए उसके। उसने कहा यार इतने लोगों ने खाना खाया, कुछ भी नहीं बोला। मैं जब भी घर में खाना खाता था मैं इतना उसको बेचारी को मारता। तो वापस आया तो बेगम ने खाना पकाया, इसने खाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अता, खुश होकर चला गया। बेगम बड़ी खुशी, शुक्र है यार आज तो खाना सही बना। जब उसने बेगम ने खाया तो धुएं निकल गए कान से, इतना नमक है, उसने कुछ नहीं बोला। वो बाग के पड़ोसन के पास गई, अपने वाले को बोझ, मेरा वाला सही हो गया। तो तभी बंदा जो ऑल राउंडर होता है। चलो मैं आपको लोरी सुनाता हूँ, आप सोने की तैयारी करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहते उठी देसी। अगर इस बात को मैं शुरू करूँ ना, ऐसा अजीब टॉपिक है सीरत का, घंटा लग जाएगा इसमें, और लगेगा मैं मजाक नहीं करता, मैं सीरियस बोलता हूँ। अम्मा हलीमा कैसे आई, क्या हुआ था, कैसे लेके गई, फिर क्या हुआ था, कितने साल रखा, फिर आई, फिर लेके गई, फिर आई, हुजूर गुम गए। ये मैंने सारा सीरत में पढ़ा हुआ है, 14 हिस्से आए हैं, 63 आएंगे। कभी सुनो सीरत खातमुल अंबिया, अगर वक्त नहीं है पढ़ने का सुन तो सकते हो यूट्यूब पर। आप पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हमज़ा के इस्लाम तक हम पहुँचे, और अभी ये चल रहा है। कल इंशाअल्लाह 15वां हिस्सा आएगा जिसमें हज़रत हमज़ा का इस्लाम है। सीरत को सुनो तो यार, एक समंदर है, एक सुकून है इसमें। एक बार शुरू तो करो, नियत करते हो? आज की महफिल में कौन नियत करता है कि सुबह सीरत की किताब लेगा? मुफ्ती शफी साहब की 3 जल्दों में मुख्तसर, इदरीस कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ये फिलिस्तियाब अगर पढ़ना है, शुरू तो करो। नहीं पढ़ सकते सुन सकते हो, सीरत खातमुल अंबिया अनस यूनुस यूट्यूब पे लिखो, पहले हिस्से से सुनना शुरू करो। आप शुरू तो करो, अपने नबी को देखो, पढ़ो, सुनो, तुम्हारी रूह खुश होना शुरू हो जाएगी। अब सुनो, अम्मा हलीमा हुजूर को ले गई और कैसे जब लेने आई, कदे उठी देसी, कदे बेंदी सी, ओ टिकी टेंदी रेंदी सी, उनको ही न कोल बिठांदा सी, उनको ही न नाल रलांदा सी, उन्दी संगती तिवे तिहाड़ी सी, चिड़ी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची दी जड़ी माई सी, उदा नाम हलीमा
سبحان اللہ. ہے تو وہی والا جو شروع سے سبحان اللہ کہلوا رہا تھا. پنجابی میں جوش آ جاتا ہے پھر دیکھو سبحان اللہ. اوندا نام حلیمہ کاہے سی آخر وچ مچ کے آئی سی پچھو آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑے گایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی خود جھولے پھر بھی خالی سی جد سارے پاس اڑے گئی جد سارے پاس اڑے گئی سرکار بوئے بے گئی سرکار بوئے بے گئی آخر ابوا ملیا ہے جد خالی کوئی نہ مڑے آئے. کہو سبحان اللہ. آخر ابوا ملیا ہے جد خالی نہ کوئی مڑے آئے. رحمت دا جھولا جھلے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے. سب کہو رحمت دا جھولا جھلے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی نل جاتی پائی ہے انہوں باہوں پہ اٹھایا ہے پھر سینے نال لگایا ہے انہوں کہتی ہے تینوں نال لے جاوا میں ایک نوری موکھ دکھاوا میں سڈ وہڑے او چند چڑھے آئے سڈ وہڑے او چند چڑھے آئے. سب کہو سڈ وہڑے او چند چڑھے آئے جد چند بھی کلمہ پڑھے آئے. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ. جد چند بھی کلمہ پڑھے آئے اج جا گیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پھر لوری آپ سوڑان دیئے نال سب کے واری جان دیئے. بنو سعد بنو حلیمہ سعدیہ. میں ان کے گاؤں کئی بار گیا ہوں اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے. اللہ تمہیں بھی لے جائے. وہاں بیٹھ کے بھی پڑھا ہے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے. آج بھی وہ جگہ موجود. اللہ آپ کو لے جائے طائف. مکہ سے طائف سے 70 کلومیٹر بنو سعد. اب جب حلیمہ لے گئی حضور کو کچھ دن گزرے حلیمہ گھر سے باہر نہیں آتی. وہ گھر پتہ ہے کتنا تھا پورا یہ سیج ہے نا تھوڑا سا بڑا کر دو بس. آدھے پہ کھجور کے درخت کے پتے آدھا بیڑا صحن. دو جہاں کے سردار کا گھر. اب حلیمہ گھر سے نہیں نکل رہی. عورتیں جماعت بنا کے حلیمہ کے پاس وہ جو دائیاں تھیں کہ حلیمہ کہاں ہے خیر خبر تو نہیں. تو اب گھر جب آئیں کیا وہ سنو گجرات والوں آخری شعر ہے بس. بنو سعد بیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پوچھن باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں کہ تو کھاندی ہے کہ تو پیندی ہے کہ تو کھاندی ہے کہ تو پیند. کہو نا سارے کہ تو کھاندی ہے کہ تو پیندی. بولی حلیمہ دائیانو خیریت پوچھن آئیانو نا باہر میں
جد مینو بھوک لگ جاندی ہے جد مینو بھوک لگ جاندی ہے جد مینو بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندیاں اللہم لک الحمد کلو لک الشکر. یہاں سے کل جلال پور میں چلائیں گے. تم لوگوں کی فرمائشیں چل چل کے پیچھے آ رہی ہیں میری. موٹر وے بھی بننے والا ہے تمہارا. حضور کا ذکر ایسا ہے فجر ہو جائے آدمی کہاں اٹھے. اللہ ان جیسے معاملات نصیب فرمائے, ان جیسی عبادات معاشرت اللہ میں نصیب فرمائے. اللہ نے اپنے اللہ جس کرم سے تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا, ایک کرم اور فرما کے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما. اللہ نبیوں کے ساتھ صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمارا حساب کتاب فرما. اللہ بڑے بزرگ سفید داڑھیوں والے یہاں بیٹھے ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے. اے کریم اللہ ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرما, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ ان سب کو ایمان کا داعی بنا دے, ایمان کا محافظ بنا دے. یہ نوجوان ہیں اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما دے, ان کی نسلوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما, ہم سب کی آخرت بھی اچھی فرما. ہم سب کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے, آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے. حاضرین میں جتنے لوگ ہیں جس جس کے دل میں جو جو دعائیں, اے کریم اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کے مسائل کو حل فرما, سب کی پریشانیوں کو راحت سے تبدیل فرما, قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو دیا, اے اللہ اس پہ شکر کرنے والا بنا, ناشکری سے ہمیں بچا, اس میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما دے, نمازوں کی پابندی عطا فرما دے. اے اللہ صحابہ جیسے سجدے عطا فرما دے, دین کو لے کے چلنے والا بنا دے, دین کو لے کے پورے عالم میں پھرنے والا بنا دے. اللہ جن کے بچیاں ہیں رشتوں کے عمروں کو ہیں کفو کے رشتے عطا فرما دے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے کریم اللہ جن ساتھیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, یا اللہ جانی طور پر, مالی طور پر, اسباب سے یا دعاؤں سے جس طرح سے بھی کوشش کی, شب کو اپنے شان شان جزائے خیر عطا فرما. جتنا مجمع اس محفل کو شرکت کرنے کے لیے قدم قدم پہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرما دے, جن پہ حج فرض ہے اسی سال حج کی سعادت عطا فرما, بیت اللہ کی اللہ طواف نصیب فرما, روز رسول کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, ہمارے ملک اندرونی بیرونی سائشوں سے محفوظ فرما, اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری کرنسی کو استحکام عطا فرما, ہماری معیشت کو استحکام عطا فرما, ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما. اس محفل کی برکت سے پورے گجرات کو اے اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا, آپس میں محبتوں والا بنا, دلوں کی ناچاکیوں کو دور کر دے, ایثار والا بنا دے, صحابہ جیسے اعمال والا بنا دے. اے اللہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبتوں کو پیدا فرما دے. اے اللہ حیا والی آنکھیں عطا فرما دے, ذکر کرنے والا دل عطا فرما. حاضرین کے ہمارے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما, سب کی قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرما. جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.